اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اس خوبصورت اور پیارے شہر کے عظیم پریس کے بھائیوں جو اٹک میں مقیم ہیں، میں آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ سب یہاں پر اتنے بھرپور تعداد میں اکٹھے ہوئے ہماری بات چیت سننے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی مدت کے بعد مجھے اٹک میں آنے کا موقع ملا، تو کافی زیادہ یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف گئیں، تو بڑی خوشی بھی ہوئی۔ جہاں تک مجھے آپ سے ملنے کی اتنی خوشی ہے اور اٹک میں آنے کی اتنی خوشی ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا ہی سنگین جو موضوع ہے آج جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، وہ اتنا خوشی کا باعث نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں دوبارہ سے مہنگائی جو ہے اپنا کالا چہرہ دکھانا شروع ہو گئی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ابھی پچھلے 3-4 برس میں جو مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹا ہے پاکستانی عوام کے اوپر، اس کا پاکستان کی تاریخ میں کوئی آپ کو مثال نہیں ملتی۔ یعنی بابا قائد اعظم سے لے کے اور یہ جب 2022 میں قیمتیں بڑھنی شروع ہوئی ہیں صحیح معنوں میں، اس سے پہلے بھی تھی انفلیشن، تو اتنی انفلیشن جو 49% پہ چلے گی، سینسٹیو پرائس انڈیکس جو کہ 51 روزمرہ کی آئٹمز کی انڈیکس ہے، جو 17 پاکستان کے شہروں میں سے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، اور 49% ایک ہوش اڑا دینے والا فگر ہے۔ یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں جو کل تک ہم 1000 روپے سے جا کے اپنا بازار سے چیزیں لے آتے تھے، اب ہم 5000 بھی لے کے جائیں تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتا۔ تو ان حالات میں جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور اگر کی جا رہی ہے تو پھر اس سے کوئی نہ کوئی مستفید ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی سال 2025 میں جو اپریل کا مہینہ تھا، اپریل کا مہینہ آج سے چند ماہ قبل، جو مہنگائی بڑھنے کی شرح تھی وہ 0.3% تھی، یعنی 1% سے کم تھی، اور کیا ہم دیکھتے ہیں کہ چند ماہ میں، یعنی تب سے لے کے اکتوبر تک، یہی شرح جو ہے وہ 0.3% بڑھ کے 6.2% ہو گئی۔ یہ 20 گنا اضافہ ہے، 20 گنا اضافہ، 2000%۔ یہ ہوش اڑا دینے والا ہے، اور آپ یہ اندازہ کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسطاً 4.12 گنا ہر مہینے قیمتیں بڑھی ہیں، تو یہ شرح بنتی ہے 6.2%۔ یعنی ایوری منتھ واز 412% انکریز آن ایوریج، تاکہ آپ کی ابھی اکتوبر کی فکر میں جو آج سے چند دن پہلے حکومت پاکستان نے دی ہے۔ تو یہاں صرف کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اس سال کی جو مہنگائی کی اوسطاً شرح دی ہے حکومت پاکستان میں اپنے اعداد و شمار میں، وہ ٹارگٹ انہوں نے دیے 7.5%۔ تو آج تک جو اس مالی سال میں، یہ غور سے سنیں میری بات پلیز، اس مالی سال میں جو کہ جولائی کی 1 تاریخ سے لے کے اکتوبر تک چلے ہیں مہینے، اس کی مہنگائی کی شرح جو ہے اوسطاً وہ 4.725 رہی ہے۔ تو اگر اس 4 مہینے میں 4.725 رہی ہے، تو پھر جو بقایا 8 مہینے اس سال کے، ان میں قریباً 11% مہنگائی رہے گی، تو پھر ان کا ٹارگٹ پورا ہونا ہے پورے سال کی اوسط 7.5% کی۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ شاید اس مہینے یا اگلے مہینے 11% نہیں ہونی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چڑھتی جانی ہے۔ تو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن دنیا میں گالی گنی جاتی ہے، گالی حکومت کے لیے گالی ہوتی ہے کہیں بھی دنیا میں۔
3-4% پہ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اور ادھر 2000% اضافہ ہو گیا، اور کوئی کسی نے محسوس نہیں کیا کہ ہم آ کے کوئی جواب دیں، ہم کوئی اقدامات کریں۔ ایک پاکستان میں بنی ہوئی ہے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی، NPMC، نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی، اس کی سربراہی جو ہے وہ پلاننگ کمیشن کرتا ہے۔ پہلے وہ فائنانس ڈویژن میں ہوتا تھا، پھر وہ شفٹ کر دیا گیا۔ اس نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ کس دن بلائی گئی کہ یہ 2000% جو اضافہ ہوا ہے اس کا جائزہ لیا جائے۔ میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ کسی کو کسی قسم کی پرواہ ہی نہیں، اور وہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی اپنی کیا سفارشات دے گی کہ اس معاملے کو کوئی روک تھام کریں، کوئی واپسی اس طرف جائیں جہاں 3% تھا جو اپریل کی فگر تھی۔ اب آپ حیران ہوں گے یہ سن کے بات کہ پاکستان میں جو مہنگائی، اور دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں، پاکستان میں تو ریسنٹلی ہوا ہے جب یہ امینڈمنٹس ہوئیں اسٹیٹ بینک ایکٹ میں کہ اسٹیٹ بینک کا صرف ایک کام ہے، یار ایک منٹ بھائی جان، اسٹیٹ بینک کا صرف ایک کام ہے، وہ ہے پرائس کنٹرول۔ یہ کون سا ہے؟ ہمارے کوئی ہوں گے، صرف ایک کام ہے اسٹیٹ بینک کا، وہ ہے پرائس کنٹرول، پرائسز کو نیچے رکھنا۔ اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی AC ہے، اسسٹنٹ کمشنر، کوئی نرخ نامے ہیں؟ نہیں ہے نا ان کے پاس۔ تو پھر اگر وہ ذمہ دار ہیں قانونی ضابطے کے مطابق کہ انہوں نے پرائس کنٹرول کرنی ہے، تو پھر انہوں نے کس طرح کرنا کنٹرول؟ وہ تو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس منی سپلائی ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، نوٹ چھاپنے کی قوت ہے ہمارے پاس، انٹرنیشنل سطح پہ ہم ڈالر ایکسچینج ریٹ کا طے کر سکتے ہیں۔ یہ اوزار ہیں ان کے پاس کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں ہے۔ تو وہ ہر کوارٹر میں اپنی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں۔ وہ اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو مل جائیں گی اس کی جو سٹیٹمنٹ آتی ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی کی، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم شرح سود جو ہے اس کو اوپر کر رہے ہیں، نیچے کر رہے ہیں، اور مہنگائی کو اس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو ڈرامہ ٹرک کی بتی ہمیں دکھائی ہوئی ہے ضلعوں میں، تحصیلوں میں، بازاروں میں، جہاں پر اسٹیٹ بینک مہنگائی خود کرتا ہے اور ادھر بیچارے ریڑھی والے کو گرفتار کر لیتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا نرخ نامے سے زیادہ قیمت چارج کی ہے۔ یہ کیسا قانون ہے؟ اب چونکہ لوگوں کو اکنامکس کا اتنا پتہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے یہ بات تھمی ہوئی ہے کہ بازاری جو ہے یہ تول پورا نہیں کرتے، یہ ملاوٹ کرتے ہیں، یہ گاہک دیکھ کے قیمت لگاتے ہیں، یا من مرضی کرتے ہیں، جی ان کا کوئی منافع خوری ہے، ذخیرہ اندوزی ہے۔ یہ باتیں ہمارے دماغ میں چڑھ گئی ہیں جب سے یہ 1977 میں قانون بنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اینٹی ہارڈنگ اور پرائس کنٹرول ایکٹ ہے جس کے تحت یہ نرخ نامے وغیرہ لگتے ہیں، یہ 1977 کی ایجاد ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے آخری دنوں کی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی۔ اور اس وقت جو ہماری تاجر برادری تھی، چونکہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی تھی، ان کے خلاف یہ برپا احتجاج تھے، تو ان کا خیال تھا کہ یہ ہماری حکومت گرانے کی سازش کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے، منافع خوری کر کے، ہماری مخالفت کا ذریعہ ہے، سیاسی مخالفت کا۔ تو ان کو ٹھوکنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا 1970 آخری 2 مہینے میں۔ تو اس کے بعد یہ ایسا معمول بنا، کیونکہ جو ہمارے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ذات ہیں، ان کے لیے تو مزہ ہی بڑا تھا کہ ہمیں وہ بہترین گوشت، بہترین پھل، بہترین دودھ، دہی، انڈے، جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں گھر پہ آ کے ڈلیور ہوتی ہے، کیونکہ نہیں تو وہ ہم جا کے چھاپے ماریں گے۔ تو وہ معمول بنتا چلا گیا، اس کا پرائس کنٹرول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ سب دوستوں کو یہاں بیٹھے ایک التجا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو گمراہ کرنا بند کریں۔ یہ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر آپ جائیں، ڈی سی کے دفتر آپ جائیں، وہاں پر نرخ ناموں کی فائل ہوگی۔ آپ ماشاءاللہ سارے جرنلسٹ ہیں، اس میں سے 2 سال پہلے کی، ایک منٹ یار یہ خاموش کو بولوں،
اس میں سے 2 سال پہلے کی جو نرخ نامہ ہے وہ نکالیں، اس میں دودھ کی قیمت دیکھیں، فرض کریں وہ 80 روپیہ ہے فی کلو، اور آج کی آپ دیکھیں وہ فرض کریں 200 روپے ہے فی کلو. تو نرخ نامہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر 201 روپے کا یہ بیچے گا کلو تو اس کو ہم مراسلہ دے کے چلان کر کے گرفتار کر لیں گے. ایسا ہی ہے نا، 1-2 روپے پہ لوگوں کا چلان ہوتا ہے. اب جا کے ایف آئی آر دیکھ لیں دفعہ 3-7 کے تحت کسی بھی تھانے میں، اتنا ہی فرق ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی 600 روپیہ کلو چارج کر رہا تھا اور نرخ نامے پہ 200 روپے لکھا ہوا. تمہارا تو یہ مقدمہ ہی نہیں ہے. ہمارا تو مقدمہ یہ ہے کہ 80 روپے سے 200 روپے تو آپ خود مان رہے ہیں، وہ 1-2 روپے کا مجھے فکر نہیں ہے. یہ بتائیں کہاں سے آیا؟ اس کے بارے میں سوچیں 2 منٹ، کیونکہ ہر چیز کے بارے میں سچ ہے. گوشت کے بارے میں، دالوں کے بارے میں، سبزیوں کے بارے میں، فروٹ کے بارے میں، جو بھی چیز آپ نرخ نامے پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ جا کے موازنہ کر لیں. تو یہ پھر کیوں ہمیں آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے؟ کیونکہ جو ہماری اشرفیہ ہے اس ملک کی، وہ جو اسٹیٹ بینک کا طریقہ کار ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا، اگر وہ نہ کرے تو وہ مستفید ہوتے ہیں اس سے. کیونکہ وہ شرح سود جب کم کرتا ہے تو جن کے پاس بینک تک رسائی ہے ان کی قسط کم ہو جاتی ہے، ان کی جیب بھاری ہو جاتی ہے. لیکن جب مہنگائی بڑھتی ہے تو وہ غریب کے اوپر ٹیکس کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو یہ مغن ہے. یہ بات کوئی نہیں آ کے آپ کو بتائے گا یہاں پر کہ یہ نرخ نامے غلط ہے. وہ کہیں گے جی ڈی سی صاحب کے ساتھ میں میٹنگ کر کے آیا ہوں، ہم اور سختی کریں گے. آپ لوگوں کو اور اس راستے پہ گمراہ کرنے کے لیے کریں گے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طرف ہمیں یہ پٹی پڑھاتے ہیں، دوسری جانب آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے، کہ ہم یہ 1977 کا ایکٹ ختم کر رہے ہیں. ادھر مانتے ہیں، ادھر بیوقوف بناتے ہیں. 2 مختلف زبانیں ہیں 2 مختلف آڈینسز کے لیے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے، پہلا پہاڑ جو مہنگائی کا ٹوٹا تھا اس کے نیچے سے لوگ دبے ہوئے نکلے نہیں. ابھی ہر چولہے پہ لڑائی ہے، دست و گریبان ہو رہے ہیں بھائی بھائی سے. میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ہے. قتل ہوئے ہیں بجلی کے بل کے آنے پہ. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اپریل میں یہ 3% تھی، آپ ریکارڈ دیکھ لیں، گوگل کر کے دیکھ لیں حکومت پاکستان کے داد و شمار میں، تو اگر ڈی سی او نے کنٹرول کرنی تھی تو آج یہ 6.2%، یعنی 20 گنا اضافہ ہو گیا، 2000% اضافہ ہو گیا. تو کیا یہ پھر سارے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر فارغ نہیں کر دینے چاہیے؟ ناقص کارکردگی پہ جناب یہ کر ہی کچھ نہیں سکتے. یہ پیچھے سے ہوتی ہے مہنگائی، یہ کی جاتی ہے، یہ ہوتی نہیں ہے. اور اس سے کوئی نہ کوئی مستفید ہو رہا ہے تو یہ کر رہے ہیں. میں آج اٹک اس لیے آیا ہوں، ہم کمیونٹی سے میٹنگز کر رہے ہیں، یہ پیغام لے کے میں آیا ہوں ان کے پاس. اور ایک اور بھی ہے جو بے روزگاری کے حوالے سے ہے. پاکستان میں آپ حیران ہوں گے، ہر حکومت کہتی جی ہم روزگار بنائیں گے، روزگار کے لیے ہم آئے ہیں، روزگار بڑا ضروری ہے، روزگار کا ہم پرچار کریں گے، ثابت کر کے دیں گے. کوئی کہتا ہے میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، کوئی کہتا ہے میں 2 کروڑ نوکریاں دوں گا. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ 2020-21 سے جو لیبر فورس سروے ہے، لیبر فورس سروے وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ پورے پاکستان میں بے روزگاری کس طبقے میں، کس عمر میں، کس تعلیم میں، کس علاقے میں، کس شعبے میں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں. یعنی بے روزگاری کا پورے ملک کا ایکس رے ہے. وہ پہلا قدم ہے، وہ قاعدے کا الف ہے کہ اگر آپ نے اس کے مسئلے میں کوئی پلاننگ کرنی ہے تو وہ آپ کو چاہیے تاکہ آپ پھر آگے کچھ اس کا بندوبست اندازہ کر سکیں. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2020-21 سے اس سروے کا پلگ نکال دیا گیا، تو 2020-21 سے لے کے آج تک لیبر فورس سروے شائع ہی نہیں ہوا. تو پھر آپ مجھے بتائیں کون سیریس ہو سکتا ہے اس کے بارے میں؟
کہ جو لیبر فورس سروے ہی نہیں شائع کر رہے, سرے سے تیار ہی نہیں کر رہے, اس کا پلگ ہی کھینچ دیے, تو یہ سب پھر کھوکھلے نہ رہے ہیں کہ ہم بڑے اس کو بے روزگاری کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کچھ. یہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو اپنے دفتر میں بلایا اور ان کی سرزنش کی کہ ہمارے پاس 10 سال پرانے اعداد و شمار کیوں ہیں. تو انہوں نے وزیر خزانہ کو بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں روکا جا رہا ہے. تو وہ خفا ہو گئے, انہوں نے کہا کون روک رہا ہے آپ کو؟ تو ظاہری بات ہے جو میریٹائم افیئرس کا وزیر ہے یا ایجوکیشن کا وزیر ہے وہ تو نہیں روک رہا ہوگا نا, جو ان کا متعلقہ ہے وہی روک رہا ہوگا. تو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا کون انچارج ہے؟ پلاننگ کمیشن, احسن اقبال صاحب. اور یہ لیبر فورس سروے کا کون انچارج ہے؟ پلاننگ کمیشن, احسن اقبال صاحب. یعنی حکومت وقت جو ہے وہ اپنی کارکردگی پہ اتنا شرمندہ ہے کہ وہ اعداد و شمار جو ہے وہ 10 سال پرانے رکھے ہوئے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں. تو چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, پی ڈی ایم 1 ہو, یا وہ نون لیگ کی ہو بھی پی ڈی ایم 2 ہو, مہنگائی اور بے روزگاری کا اس دور میں, ان تینوں حکومتوں کے دور میں جتنی بلند سطح چلے گی, یعنی ایک جھلک ہمیں ملی, وہ بھی اس لیے کہ وہ روکی نہیں جا سکی کیونکہ وہ فیصلہ کرنا پڑ گیا کہ ہم نے سینسس دوبارہ کرنا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم والے اس میں ناراض ہو گئے کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں اگر آپ سینسس نہیں کروائیں گے کیونکہ ہمارا سینسس ٹھیک نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اگلا جلدی کروا دیں گے. تو سینسس میں ان ایمپلائمنٹ بھی جانچی جاتی ہے. تو ان ایمپلائمنٹ پاکستان سینسس 2023 میں 22.1% تک چلے گی, جو یہ اس وقت ہمیں 6% بتا رہے تھے. یہ 6% بتا رہے تھے, سینسس 22.1% بتا رہا تھا. یعنی 18.7 ملین لوگ جو ہیں وہ ان ایمپلائڈ تھے, بے روزگار تھے, مختلف عمروں میں, مختلف تعلیم کے حوالے سے. تو اس دن سے لے کے آج دن تک انہوں نے لیبر فورس سروے نہیں چھاپا. سو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا حل ہے تو اپریل میں 3% تھی مہنگائی کی شرح, یہ اپریل 4 مہینے پہلے. تو کیوں نہیں وہاں پر برقرار رکھی؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود اپنی کم کر دی فوراً کہ سستا قرضہ فراہم ہو. آپ کتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ساروں کے پاس ایک بندہ 2 بندے جتنے بھی ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جن کو بینکوں تک رسائی ہے, جن کے پاس کوئی قرض ہے بینک سے, ایک بتا دیں. آپ کوئی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں پھر؟ وہ اشرفیہ احمد. تو یہ مر مٹ جائیں, میرے جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ ملیا میٹ ہو جائیں, ان کی شرح سود جو ہے وہ کم ہونی چاہیے, نہیں تو ان کے کاروبار نہیں چلتے. یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اس ملک میں. سو میں آپ کے پاس آج چل کے آیا ہوں اور پورے ضلع میں آج پھر اور بھی ڈسٹرکٹس میں ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہونا, یہ ہمیں مل کے کرنا پڑنا ہے. نہیں تو یہ پھر سے آپ دیکھنا, یہ جب حکومت پاکستان کو پتہ ہے کہ 3% اپریل میں مہنگائی ہے, تو مئی اور جون میں بجٹ بنتا ہے پاکستان میں, تو 1 مہینے بعد حکومت پاکستان بتا رہی ہے کہ جناب ٹارگٹ کیا اگلے سال کا 7.5%. کیوں؟ آپ خود سوچیں نا, اس وقت کون سا فلڈ آیا تھا؟ مئی اور جون میں 2025 میں فلڈ آیا تھا, لیکن ان کو تو پتا تھا نہیں آیا تھا نا بھائی جان. جی کیسے؟ یہ تو اگست میں اور ستمبر میں آیا آ کے, لیکن ان کو جون میں پتا تھا. ڈاکیومنٹ دیکھیں نا, جو اس وقت کے شاید 7.5% تھی, جب 1 مہینہ پہلے 3% پہ تھا. یہ کیا کھیل ہے؟ اب یہ فلڈ کا نام لگا رہے ہیں, کوئی فلڈ کا چکر نہیں ہے. پہلے جنگی کا نام لگانے کی کوشش کی, وہ چلی ہی 4 دن, دوسرے دن شروع ہو گئے تھے اسٹیٹ بینک کہ جی مہنگائی آ گئی مہنگائی. وہ 2 دن بعد جنگی ختم ہوگی, وہ آئیڈیا فیل ہو گیا. پھر فلڈ کی طرف آئے,
ایک طرف کہتے ہیں اتنا نقصان نہیں ہوا کہ ہم خود ہی اس کو نبیڑیں گے, ہم دنیا کے پاس نہیں جا رہے, دوسری طرف کہتے ہیں نقصان اتنا ہوا ہے کہ مہنگائی آ گئی. یہ کون سا ان میں سے یار؟ ہم کوئی بیوقوف ہیں؟ تو اگر اس کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے تو آپ نے جون میں کیوں ٹارگیٹ رکھا 7.5%؟ جب آپ 3% تک پہنچ گئے تھے, وہاں پر روک کے رکھتے نا 5-6 سال, ہمارا سانس میں سانس ملتا, ہماری تنخواہیں بڑھتی, ہم کو واپس اس لیول پہ آتے جہاں سے آپ نے ہمیں اتارا, کھڈ میں پھینکا ہمیں. تو یہ میری گزارشات تھی. یہ ایک اور میں آپ کو چیز بتاتا چلوں, ابھی تک جو شرح مہنگائی ہے اوسطاً اس مالی سال کی وہ 4.725 ہے. تو بقایا 8 مہینے اگر 7.5 سالانہ اوسط آپ نے پیدا کرنی ہے تو بقایا 8 مہینے آپ کو لگ بھگ 11% مہنگائی چاہیے ہر مہینے, یعنی ڈبل ڈیجٹ, جو کہ گالی ہے دنیا میں. تو یہ آپ دیکھ لیں, اگر ہم سب مل کے اس کے بارے میں کچھ نہ کریں, یہ اسی طرح ہمارے پہ ڈاکہ مارتے رہیں گے.